محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی بشارت۔ حضرت بی بی آمینہ کو دوران حمل جو لطافت و سہولت تھی، اس عظیم امانت کا علم ہی نورانی بشارات کے ذریعے ہوا۔ پہلے اس کا پتہ نہ چل سکا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں، میں سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھی کہ کوئی آنے والا ہے۔ فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ آپ کو علم ہے کہ آپ ماں بننے والی ہیں؟ گویا کہ میں نہ جانتی تھی۔ تو اس نے کہا، آپ اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں، میرے پاس آنے والا فرشتہ آیا، اس نے ہدایت کی کہ جب اس کی ولادت ہو جائے تو یہ دعا پڑھنا، اعوذ اعوذ بالواحد من شر کل حاسد، یعنی میں ہر حاسد دو بد ہوا کے شر سے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ و حفاظت میں دیتی ہوں۔ پھر اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات و انجیل میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ زمین و آسمان والے سب ان کی تعریف کریں گے۔ قرآن ان کی کتاب ہے۔ تاریخ طبرہ۔ مذکورہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرح سے دنیا کو خبردار کیا گیا کہ یہی وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے دنیا کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ یہی وہ ہستی ہے جس کی ذات بابرکات کعبۃ اللہ شریف کو بتوں کی غلاظتوں سے پاک کر دے گی۔ بالآخر وہ سہانی گھڑی آ گئی جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کی گود میں آیا۔ تو اس شب اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگائے، جن کے پھل اہل جنت کے لیے حور کا کام دیں گے۔ اس واقعے کی یادگار میں پھر آسمان پر ایک ستون زمرد کا، ایک اور ستون یاقوت کا نصب کیا گیا۔ 3 جھنڈے مشرق، مغرب اور کعبہ کی چھت پر نصب کیے گئے۔ اس رات شاید ان کو مقید کیا گیا۔ کاہنوں کی خبریں بند ہو گئیں۔ سارے جہان کے بت سر بسجود ہو گئے۔ اس رات بادشاہوں کے تخت الٹ گئے۔ ایوان کسریٰ میں زلزلہ برپا ہوا، جس سے ان کے 14 کنگرے گر گئے، جو بازبان اشارہ یہ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ وقت کی 14 پشت تک سلطنت رہے گی، اور اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اب ظلم و بربریت کا دور ختم ہو جائے گا۔ غرض کے تاجدار کائنات پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے موقع پر اس قسم کے بہت سے قدرتی اشارات و واقعات ایسے ظہور میں آئے کہ جن کی نظیر نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔